अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह खैर लंदन से, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक है? जहाँ भी रहें सलामत रहें। तो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी ने धमाका कर दिया जी। यही बरतानिया, यही लंदन, और यहीं का अखबार फिर आखिरकार आया। हमारा इलेक्शन कमीशन तो ज़ाहिर है उसके बेचारे की हिम्मत ही नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसकी मजबूरी समझें। हमारे निज़ाम में जो वहाँ पे बंदूक का राज है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो बेचारा एक कासिद है, नायब कासिद है। वो अपने तौर पर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुना दे, वो जुर्रत भी नहीं कर सकता। उसको मार मार के बंदूक उसका हशर कर देगी। रात को वो किसी औलाद ने पड़ा होगा, उसके फैमिली ख़ानदान की, उसके सुनने वाला कोई नहीं होगा। गरीब का एकदम गद्दारी का मुकदमा बर्बाद कर देंगे। टेपें निकल आएंगी, टेलीफोन कॉलें, मतलब आपको पता है। तो वो गरीब क्या करे? गालियाँ ही खा सकता है। उसको खा रहा है, इमरान खान से भी खा रहा है। और क्यों खा रहा है? इसलिए कि वो गरीब झूठ बोल, यानी उसकी यही बड़ी हिम्मत है कि वो झूठ यानी बोलकर उसका यानी झूठी गवाही नहीं दे रहा, झूठ नहीं बोल रहा, इस पर गालियाँ खा रहा है। और इसका तबादला होगा। मैं आपको बताऊं कि ये आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको इमरान खान की मर्जी से यानी इसकी मर्जी शामिल थी अपॉइंट करने में, ये आदमी चूंकि अभी तक दयानतदारी का मुजाहरा कर रहा है, यानी ये झूठ कम से कम नहीं बोल रहा, इमरान खान की मर्जी की बात नहीं कर रहा, तो ऐसे आदमी की भी गुंजाइश नहीं है। हालांकि ये मुकम्मल दयानतदार नहीं है कि ये अपना काम करे, लेकिन इतनी दयानतदारी भी बर्दाश्त नहीं है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। तो फाइनेंशियल टाइम्स बहरहाल आया जी, फॉरेन फंडिंग के। अब खबर की तफसीलात सारी अब यानी कम से कम जियो पे तो बार बार वो आप देख चुके हैं। तो ये फॉरेन फंडिंग केस में, यानी जो ममनुआ फंडिंग का आना, यार चैरिटी के लिए ऐसे पैसे देते थे, ये उनको खा गया। यानी जो लोग पीटीआई को अस्पतालों के लिए चंदा देते थे, वो ये खा गया। अच्छा, तफसीलात सारी मौजूद हो गई। वो जो है नकवी यहाँ पे बंद है लंदन में, अमेरिका में उस पर केस है, जाएगा तो कुछ 291 साल उसकी सज़ा है, जो प्रूफ हो चुके हैं उसके उस पर एलिगेशन। बिल गेट्स फाउंडेशन से पैसा लेके खा गया, के इलेक्ट्रिक का पैसा लेके खा गया हमारा 87 अरब। बशीर मेमन साबिक डायरेक्टर FIA DG, उसका इंटरव्यू सामने मौजूद है। बट एनीवे, सो ये है सारे। अब इमरान खान से कि ये जितने चाहने वाले हैं यूथिया को तो फ़र्क पड़ता नहीं है। वो कहा फिर क्यों है? और अमरीका ने साजिश की थी ये खान के खिलाफ, अंग्रेज़ नाल रल गए ने, रल के ना की ये साजिश खान के खिलाफ है ये। चलो उसको तो आप छोड़ें, बीमार आदमी है। बाकी जो लोग हैं उनको मैं ये दावत फ़िक्र देता हूँ। नंबर 1, एक तो ये इमरान खान पर बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन एक और पहलू की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ। ये जो खबर है फाइनेंशियल टाइम्स में छपी है, ये किसी पाकिस्तानी उर्दू अखबार में नहीं छपी। उर्दू अखबार क्या करता है पाकिस्तान का? मज़हब फरोश कुरान की आयत लिखते हैं जी। अब आपको मुआशरों का फ़र्क बता रहा हूँ। मज़हब फरोश मुआशरा, दीन फरोश मुआशरा, खाली मुनाफिक और झूठा मुआशरा। उर्दू अखबार के ऊपर लिखेंगे कुरान की आयत, नीचे खबरें। अच्छा, बताने का मकसद क्या है कि जितनी कुरान की आयत सच्ची हैं, वैसी हमारी खबरें भी सच्ची हैं। मज़हब का लबादा वो बेचना है ना मज़हब को। कुरान की आयत है, बड़े दीनदार लोग हैं जी मज़हब। क्या बात है जी मुसलमान। देखें जी, कुरान की आयत से हम शुरू करते हैं अपना अखबार, पहला सफ़ा, टॉप पेज, ऊपर लगा हम कुरान की आयत लगाते हैं, क्योंकि हम बड़े अच्छे दीनदार मुसलमान लोग हैं, है ना जी। तो ये कुरान की आयत इतनी सच्ची हैं, खबरें भी इतनी सच्ची हैं। ऊपर कुरान की आयत, खबरें सारी झूठी, यानी आधी से ज़्यादा झूठी खबरें छापते हैं। खुद मुल्क से बाहर किसी को क्या एतबार होना, खुद पाकिस्तान में किसी को एतबार नहीं है। यानी उर्दू अखबार आप पढ़ रहे हैं, झूठ से भरा हुआ अखबार, झूठी खबरें, ऊपर कुरान की आयत लगाई नहीं है। ये सोसाइटी है मुनाफिकत, ठीक है जी। और कुरान की आयत लगा के जितनी बेहुर्मती होती है उस अखबारी कागज़, वो पकौड़ों में, समोसों में, गंदी नालियों में, खुद अखबार मार्केट में। अच्छा, ये खबरों की जब पैकिंग होती है, बाय द वे, ये जो फिजिकल पेपर है, तो वर्कर आप कभी जहाँ पे छपते हैं अखबार, कभी प्रिंटिंग प्रेस कभी जाके देखा है? अखबार मार्केट कभी जाके देखा है? हॉकर जिस तरह फिर ये यानी कभी वो सारे हालात पैरों में रख के ऊपर खड़े होते हैं। वो कुरानी आयत की बेहुर्मती किसी को नज़र नहीं आती। अच्छा, ये तौहीन कुरान ये नहीं है। वो श्रीलंका ने किया था, वो जो सियालकोट में श्रीलंकन आया था, उसने तौहीन मज़हब की थी, जिंदा जला दिया उसको। और ये जो अंदर बैठ के ये जो मुनाफिक काले सेठ उर्दू अखबार में इस्लाम बेचते हैं, कुरान की आयत, और उसके बाद बदतरीन बेहुर्मती होती है, ये तौहीन मज़हब नहीं है। लानत है इस मजहबी इस मुनाफिकत पे जो पाकिस्तानी माशरे पे राज करती है। ये जीती हुई है। यही रवैया उर्दू अखबारों से उठ के इस्लाम बेचने वाला फिर उठ के आ गई, ये टीवी न्यूज़ चैनल्स पे आया। न्यूज़ चैनल्स क्या काम कर रहे हैं? रमज़ान ट्रांसमिशन हो रही है जी, रमज़ान ट्रांस। हाँ, बड़े दीनदार लोग हैं जी, क्या बात है जी, अज़ान का वक्त आ गया जी। यही मज़हब फरोश, दीन फरोश जो न्यूज़ चैनल पे मज़हब लगा के बेचते हैं, लोगों को ये बताने के लिए कि हम बड़े दीनदार लोग हैं, हमारी खबरें सच्ची हैं, हमारी खबरें भी सच्ची, हमारे शोज़ भी सच्चे, हम तो अल्लाह का नाम लेने वाले हैं। यही मुनाफिकत वहाँ आई और लोगों ने रंग बिरंगे लिबास पहने, अजीब व गरीब चोगे पहनते हैं,
مختلف کلر کے اور ٹوپیاں پہن کے چوغت پورا مداری گیٹ اپ کر کے آئیں گے, اور اس کے بعد ہاتھوں میں تسبیح اور پیچھے وہ نعتیں, اور اس کے بعد جھوٹ ہی جھوٹ, جھوٹ ہی جھوٹ, جھوٹ ہی جھوٹ. یہ ہماری صحافت ہے, یہ ہمارا کردار ہے. اچھا, اب اسی کردار کی مثال, اب یہ فائنینشیل ٹائمز, اچھا فائنینشیل ٹائمز آن دی ادر ہینڈ یہ کوئی آیات نہیں چھاپتا, نہ کہتا ہے کہ یہ کوئی مذہب سے لینا دینا ہے کرسچینٹی سے اس کا, نہ ہی برطانیہ یہ کہتا ہے کہ ان کا کوئی مذہب سیکولر کنٹری ہے. ان کی عدالتوں پہ دنیا بھر کو اعتبار ہے بشمول پاکستانیوں کے, اور ہماری منافقت یہ اوپر لکھا ہوا ہے جی اسلام کے بغیر کسی کو اعتبار نہیں. ساری دنیا کو پتہ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹی ڈالتے ہیں, ساری دنیا کو. رینکنگ دیکھ لیں کہاں کھڑی ہے ہماری پاکستان کی عدالت. یہ مذہب فروش معاشرہ, اور بیوقوف اپنے طور پہ یہ بناتے ہیں دنیا کے خالق کو, یعنی دنیا کے خالق کو اپنی طرف سے بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم نے باہر سے لبادہ اوڑھ لیا تو ہمیں معافی مل جائے گی. حالانکہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے ان منافقوں کی کہانیوں سے, اور ان کے انجام سے بھرا پڑا ہے کہ یہ منافقت. لیکن بہرحال قیامت تک یہ ہونا. آگے آئیں جی, جنرل باجوہ کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ ہز ایکسیلنسی مطلب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب امریکی حکومت سے ان کی خبروں کی بات آئی ہے جی سامنے, کہ امریکن سیکرٹری اسٹیٹ سے, انہوں نے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ سے گزارش کہہ لیجئے یا درخواست, مطلب پیسے مانگنے کو اب کیا کہیں گے, آرڈر تو ہو نہیں سکتا کہ آپ آرڈر کریں مجھے پیسے دو, درخواست ہی ہوگی نا. خبر کے مطابق تو یہی ہے. دباؤ ڈالا, کچھ خبروں میں یہ بھی ہے کہ جنرل صاحب نے دباؤ ڈالا, چلیں ہم دباؤ کہہ دیتے ہیں, درخواست جو بھی آپ لفظ استعمال کرنا چاہیں. وہ یہ ہے کہ جناب آئی ایم ایف سے ذرا کہیں کہ مہربانی 4 پیسے جاری کرو, اسی کو 75ویں سالگرہ آزادی دی بنانی ہے, تانوں گالاں بھی, آپ کو گالیاں بھی تو نکالنی, پیسے جاری کرا دو مہربانی, آئی ایم ایف کو ذرا کہہ دیں. چند گھنٹے پہلے مفتاح اسماعیل نے پریس کانفرنس کی تھی جس نے بتایا تھا کہ ہم بینک ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل گئے ہیں اور اکانومی ہماری ٹھیک ہو رہی ہے اور بہتری کی طرف جا رہی ہے. اب یہ خبر آئی ہے کہ وہ تو جنرل صاحب تھے دراصل جنہوں نے پاکستان کو جو درپیش پیچیدہ معاشی مسائل ہیں اس پر اپنی جو ماہرانہ سفارتکاری کا وہ یعنی استعمال کرتے ہوئے ریلیف دلانے کے لیے کوشش دراصل جنرل صاحب کر رہے ہیں. اچھا اوکے, اب سویلین حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے بیٹھ کے کہ ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے, ہم نے وہ ٹھیک کر لیا. ادھر جنرل صاحب جو ہیں وہ بالکل الٹ خبر, یعنی وہ بات آ گئی کہ وہ تو وہاں پہ ہے ہی کچھ نہیں, جنرل صاحب کو خود درخواست کرنی پڑ رہی ہے امریکہ سے کہ جناب پیسے مہربانی کرو. اچھا کیوں پیسے ان سے مانگ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ پیسے دیں تاکہ آئی ایم ایف سے پاکستان کو وہ مل جائے, اس کے بعد ہم اپنی 75ویں سالگرہ منائیں اور گالیاں نکالیں امریکہ کو. ان سے پیسہ پکڑا ہے, ایک دفعہ وقت مشکل پڑا ہے, وہ پیسہ دے تاکہ ہم انہیں گالیاں نکالیں. اپنا کردار ہے ماشاءاللہ. خوددار قوم کا کیا کام ہوتا بھائی, جس سے پیسہ مانگو اس کو گالی دو, یہی ہے نا, تو یہی ہم نے کرنا ہے. تو مکمل خبر یہ ہے کہ جناب پیسے آئی ایم ایف سے دلوا دیں, بڑی مہربانی ہے, تاکہ ہم 14 اگست منائیں, آزادیوں کے نعرے لگائیں اور آپ کو گالیاں دیں. امریکی سازش. اوکے آگے چلتے ہیں جی. ویل اگست میں اختتام کرتا ہوں. پاکستانی روپیہ کنٹرول میں نہیں آ رہا. ٹویوٹا کی جانب سے خبر آ گئی ہے, ایک اور موبائل کمپنی کی جانب سے خبر آ رہی ہے, پیک اپ کر رہے ہیں, ڈالر 245 پہ جا چکا ہے. کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اکانومی کا فی الحال. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بالکل گھبرا جائیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ وقتی طور پہ جھٹکے بڑے بھیانک آ رہے ہیں. بجلی کی قیمت اور مہنگی ہو گئی ہے. پی ایم ایل این کا اور اپوزیشن کا جو اب فرنٹ پہ سامنے آنا ہے, کل مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس دیکھ لیجئے, وہ اب فرنٹل اٹیک کر رہے ہیں. ایک تو الیکشن کمیشن پہ کریں گے اور وہ عدالتوں پہ کریں گے, ظاہر ہے یہی ہوگا جو ابھی تک اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے سامنے. یہ جو اسکینڈل فائنینشیل ٹائمز کا سامنے آ گیا ہے, اب الیکشن کمیشن کے لیے یعنی دباؤ میں رہنا بے معنی ہو چکا ہے. مطلب وہ اب آفیشیل فیصلہ کریں نہ کریں, وہ جو بات ہونی تھی وہ ڈیمیج ہو گیا, جو کہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن مولانا فضل الرحمان پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی فتح ہے. ناؤ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیپلز پارٹی پہ, پی ایم ایل این پہ اور مولانا فضل الرحمان پہ کہ وہ فائنینشیل ٹائمز کی یہ سٹوری اس کا کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہ جو پی ٹی آئی کے ابھی تک رہ گئے ہیں اس پر اندھا یا کالا ایمان رکھنے والے, وہ بندے خدا کے, وہ جو عمران خان ہے وہ کہتا تھا کہ انگلینڈ میں رہا ہوں, تو آ جائے نا اب انگلینڈ کر دے کیس فائنینشیل ٹائمز پہ. اور ناصر بٹ نام کا ایک آدمی ہے نواز شریف کا دوست یہاں, اس کا ذریعہ معاشین میں ایک بہت بڑا یعنی کردار اس کی خوشحالی میں. اے آر وائی کا ہے, کو اے آر وائی جھوٹی خبر دیتا ہے, ناصر بٹ جا کے مقدمہ کرتا ہے, پیسہ جیتتا ہے, گاڑی کا نیا ماڈل زبردست خرید لیتا ہے. جھوٹ بولنے والے پاکستان میں, یعنی یہ مذہب کو بیچنے والے, جھوٹی خبروں والے پاکستان میں کیا ہیں؟ معزز. وہی معزز یہاں جوتے کھاتے ہیں رنگے ہاتھوں,
اور پکڑے جاتے ہیں, جرمانے بھی دیتے ہیں جھوٹ بولنے پر. ناصر بٹ گاڑی کا نیا ماڈل لے لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس انگلینڈ میں اب آئے نا عمران خان, فائنینشیل ٹائمز پہ کرے کیس, اپنے فائنانس بہتر کرے کچھ. اگر جھوٹی الزامات ہیں پی ٹی آئی پہ سارے, تو عمران خان آ جائے, اپنی اولاد سے ملنے تو آیا نہیں. میں آپ سے گزارش کروں, بی بی بے نظیر بھٹو شہید 2 دفعہ ان کی حکومت گئی, اور دونوں دفعہ حکومت جانے کے بعد ان کی یعنی جو پہلے جو انٹرویوز سامنے آئے وہ مطلب یہ آئے مثلا ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے دوسری حکومت جب ٹوٹی کہ میں لندن جاؤں, تھیمس کے کنارے اسٹرابری کھاؤں, آئس کریم کھاؤں, واک کروں اور بچوں کے ساتھ وقت گزاروں. کیا مصیبت ہے, یہ قومی تلوار فاروق لغاری کی طرف سے لٹکی ہوئی تھی, اچھا ہے جان چھوٹی. یہ فاروق لغاری نے جب اسمبلی توڑی تو بی بی کا پہلا شہید کا یعنی یہ ایک رد عمل جو آیا وہ یہ تھا, اخباروں میں چھپا تھا. یہ کیسا آدمی ہے جو آپ کو یعنی یہ جتنے اب یہ آیا, اس نے اپنے بچوں سے, اس کے بچے اس سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, نہ یہ اپنے بچوں کو کچھ سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, نہ یہ فائنینشیل ٹائمز پہ آ کے یہاں کیس کرے گا. کہتا ہے نا میں برطانیہ کو جانتا ہوں, آ کے کر دے. لیکن اس کے ماننے والے کہیں گے نہیں جی امریکی سازش, انگلینڈ کی سازش. تو یہ حال ہے ہماری منافقت کا. تو ہماری منافقتوں کا چہرہ عمران خان ہی ہے. بائی دا وے میں آپ سے گزارش کروں, ہماری منافقتوں کا جو اصل چہرہ ہے وہ عمران خان ہی ہے. جنرل ضیاء الحق سے آگے بڑھ گیا ہوا ہے. نام اسلام کا لے گا, نیچے ڈانس پارٹی ہو رہی ہے, اسلام کا نام لے کے ڈانس پارٹی. کمال کے لوگ ہیں یہ, کمال کے لوگ ہیں. اچھا جی, ویلاگ اب ذرا لمبا ہو گیا, اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ ہم دعا بہرحال یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو, اس کے ہمسایوں میں سب کو آباد اور شاد رکھے. اور اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.